الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ بہترین، سب سے اچھے اعضاء اور جسم والا اور سب سے عمدہ عقل والا ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو عطا فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے احسن تقویم کے اندر، اس خوبصورت بناوٹ کے اندر، اس بہترین ڈیزائن کے اندر ایک اور اضافہ فرمایا. وہ ہے انسان کی زبان. وہ اضافہ کیا ہے؟ زبان. اللہ رب العزت نے جانوروں کو زبان عطا نہیں فرمائی، بولنے والی، کلام کرنے والی. دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جنگل، پہاڑ، صحرا میں آپ کسی جانور کو دیکھیں، اس جانور کی بولی وہ وہی ہوگی جو دنیا کے باقی کونوں میں، باقی علاقوں میں ہے. لیکن انسان کی بولی آپ دیکھیں گے تو انسان کلام کرتا ہے. انسان دوسرے جانوروں کی طرح کوئی ایک خاص بولی کی آواز نہیں نکالتا، بلکہ انسان کلام کرتا ہے. ہر علاقے کے لوگوں کا اپنا کلام ہے، اپنے الفاظ، اپنا انداز گفتگو ہے. لکھنا، سننا، بولنا، خطابت، شاعری، گفتگو، تکلم، یہ اللہ رب العزت نے یہ شرف، یہ اعزاز بھی صرف انسان کو عطا فرمایا. باقی جانوروں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اپنی دکھ تکلیف کو، اپنی خوشی اور مسرت کو، اپنے اطمینان یا بے چینی کو اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو بتا سکتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو بتا سکتا ہے جو اسی کی طرح کے الفاظ استعمال کر کے بات کرتے ہوں، بلکہ دوسرے علاقے کے لوگ جو دوسری طرح کی بولی، دوسری طرح کی زبان بولتے ہوں، ان کی زبان سیکھ کر ان سے بھی بات کر سکتا ہے. یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی زبان کے ذریعے سے انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے کو پہنچ سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرما دی. جب کافروں نے ان سے کہا کہ تمہارے یہ نبی فلاں فلاں دعویٰ کرتے ہیں، فلاں فلاں بات کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے تصدیق کر دی اور فرمایا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. شب معراج کی بات آئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا تھا اور میں اس طرح آسمان پر گیا تھا. تو کافر جیسے ہی اس بات کو سنتے ہیں، سارے کام چھوڑ کر
ایک دوسرے کو جمع کر کے اکٹھے ہو کر حضرت ابو بکر کے پیچھے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ابو بکر یہ بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی مکے سے مسجد اقصی فلسطین چلا جائے، پھر وہاں سے آسمانوں پہ، پھر وہاں سے جنت، اور پھر واپس بھی آ جائے، اور یہ سب کچھ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کافر بڑے خوش ہو گئے کہ آج ہم ابو بکر کو، اس کے پائے استقامت کو، ایمان پر اس کے جم جانے کو آج ہم لرزا دیں گے، آج ہم اس کو اکھاڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا غور کر کے بولو۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کافروں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے صاحب نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی دعویٰ کیا ہے جو ابھی ہم نے تمہیں بتایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت تک یہ بات پتہ نہیں تھی، پہلی دفعہ آپ نے یہ بات ان کافروں سے سنی تھی۔ تو جب کافروں نے کہا کہ تمہارے صاحب نے یہ کہا ہے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے حضرت ابوبکر کو لقب اس موقع پہ عطا فرمایا کہ یہ صدیق ہے، یہ سچ کو پہچاننے والا اور سچ کو سچ کہنے میں سب سے آگے رہنے والا یہ ابوبکر صدیق ہے۔ تو یہ رتبہ کیسے پایا انہوں نے؟ زبان کے ذریعے۔ یہ زبان انسان کو مؤمن بنا دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ زبان سے کہتے ہیں، آپ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے نجات پا جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے، یہ زبان اللہ رب العزت کا شکر کرنے والی، دعا کرنے والی، ذکر کرنے والی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی، اللہ کی تعریفیں کرنے والی، نیکی کی طرف دوسروں کو بلانے والی، یہ زبان ایسی ایسی نیکیاں اس کے ذریعے سے ہوتی ہیں کہ باقی ہاتھ پاؤں جسم کے سارے اعضاء مل کر وہ نیکیاں نہیں کر سکتے جو نیکیاں آپ اس چھوٹی سی زبان سے کر سکتے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب نعمت۔ انسان اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اسی زبان سے پکارتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے کافروں کے غلام تھے۔ نبی پاک علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، کوئی شخص ایک ہی لفظ بول رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نزدیک پہنچے تو دیکھا وہ تو بلال ہے، اور کافر مالکوں نے سخت دھوپ اور گرمی میں وزنی پتھر، گرم چٹان وہ ان کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور ان کو باندھ کے لٹایا ہوا ہے تاکہ ان کو خوب گرمی لگے، زمین کی گرمی اور اوپر جو پتھر رکھا اس کی گرمی اور پتھر کا وزن بھی اور سب، تاکہ وہ کفر کو اختیار کر لیں، ان سختیوں سے تنگ آ کر وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ احد 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 احد، کہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی رب ہے۔ اور وہ مالک وہاں سے ڈانٹ کے کہتا ہے کہ یہ احد احد کی پکار چھوڑ دے تو ہم تجھے کھول دیں گے اور تیری سزا ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں احد احد۔ یہ زبان سے کہے ہوئے الفاظ یہ بارگاہ نبوی میں، بارگاہ ایزدی میں اللہ کے ہاں اور رسول کے ہاں قبولیت کا مقام پاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت بلال کے قریب آ کر فرمایا کہ اے بلال، یہ جس احد کا تو نام لے رہا ہے، یہ احد عن قریب تجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام بڑے اداس، بڑے پریشان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ خیریت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آج بلال کو دیکھا، اس کے مالکوں نے اس پر بڑی سزا اور بڑی مصیبت مسلط کر رکھی ہے اور وہ احد احد کہہ رہا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا اور مہنگے داموں خریدا. جو مارکیٹ ویلیو تھی حبشی غلام کی، اس مارکیٹ ویلیو سے بہت مہنگے داموں میں، اور وہ کافر جو مالک تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہنس رہے تھے کہ تم نے اتنے زیادہ پیسوں میں یہ غلام خرید لیا. لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ زبان سے احد احد کہنے والا یہ اللہ اور رسول کی نظر میں کتنا قیمتی ہے. ساری انسانیت اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اس وقت اگر ساری انسانیت بھی اس غلام کے بدلے دے دی جاتی تب بھی سودا سستا تھا. تو میرے بھائیوں، یہ زبان سے کہے ہوئے کلمات ہوتے ہیں جو بندے کو اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں اور دوسرے انسانوں کی نظر میں باوقعت اور قابل قدر بنا دیتے ہیں. یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان اسی زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے، انسان اسی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو متوجہ کر کے فرماتا ہے، ارے سنو سنو، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی شروع کی جو آیتیں ہیں، ہر آیت کے بدلے فرشتوں کو اللہ متوجہ کر کے کہتا ہے، دیکھو سنو میرا بندہ میری کیسے تعریف کر رہا ہے. اور پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم ہے، میں ضرور اس بندے کی مدد کروں گا، میں ضرور اس کو ہدایت دوں گا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہم اپنے منہ میں اٹھا کے چل رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس اور استحضار اور اس کا دھیان ہر وقت رکھنا چاہیے. یہ زبان، یہ کفر اور ایمان کے درمیان گویا بہت چھوٹا سا ایک فرق ہے. کسی نے اس زبان کو ہلایا اور ہلا کر اللہ کا یا اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، اور کسی نے اسی زبان کو ہلا کر کہا کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے بھی زبان ہلائی، اس نے بھی زبان ہلائی، لیکن اس کے زبان ہلانے نے اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں گرا دیا. اس نے زبان سے کفر کہا اور اس نے زبان سے ایمان کہا. اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، اس کی دنیا بھی خوشحال، اس کی آخرت بھی خوشحال، اس کی قبر بھی پرامن، اور اللہ رب العزت کی نظر میں یہ کامیاب اور نہال ہے. تو یہ زبان کا کمال ہے، یہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جب یہ اتنی قیمتی چیز ہے تو کیا میں اور آپ اس زبان کی اس ویلیو اور اس قیمت کے حساب سے اس کو سنبھال کے چلتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بڑی فکر کی بات ہے. اللہ نے ہمارے جسم میں ایسا قیمتی پرزہ لگا دیا، ہم اس کے قیمتی ہونے کا خیال کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اسی لیے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ زبان سائز میں بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہو سکتا ہے. سائز میں بہت چھوٹی سی چیز. فرعون نے یہی زبان ہلائی تھی اور اس نے چھوٹا سا ایک جملہ کہا تھا. اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اس نے کہا میں رب ہوں. اللہ کا دشمن قرار پایا، ایسا دشمن کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اور مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علی نبینا علیہم السلام، یہ وہ شخصیات ہیں جو لوگوں کی سفارشیں کرنے والے ہیں. جب قوم بدتمیزی کرتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے قوم کی طرف سے معافیاں مانگا کرتے تھے. ایک موقع پر تو قوم نے ایسی بدتمیزی کی کہ اللہ رب العزت نے ہزاروں کی تعداد میں وہیں پر اکٹھے سب کے اوپر موت مسلط کر دی. حضرت قرآن پاک کی آیتوں میں آتا ہے
افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا اللہ یہ بے وقوف ہیں، یہ ایسے فضول قسم کی بات کر گئے، آپ کیا ہمیں ہلاک کر دیں گے ان فضول اور مبطل قسم کے لوگوں کی وجہ سے؟ تو یا اللہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کو زندہ کر دیں۔ اور حضرت موسیٰ کی دعا سے کئی جو بندے ایک ساتھ اللہ نے مار دیے تھے وہ سب دوبارہ زندہ کیے گئے۔ تو یہ وہ حضرات تھے جو لوگوں کی سفارشیں کیا کرتے تھے، لیکن فرعون نے یہ جملہ بولا ہے، اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں، چھوٹی سی زبان، چھوٹا سا جملہ، لیکن جرم اتنا بڑا شمار ہوا کہ اب حضرت موسیٰ بھی، حضرت ہارون بھی اور اللہ کے سب نیک بندے وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على وجوههم، کہ یا اللہ آپ نے ان کو مال دیا، دولتیں دی، اختیارات دیے، حکومتیں دی، اور انہوں نے کیا کیا؟ آپ کا کفر کیا، آپ کے مخلوق کو، انسانوں کو آپ سے گمراہ کرنے کی کوششوں میں لگے۔ یا اللہ ان پر ایسا عذاب بھیج کہ ان کے چہرے ہی بدل جائیں، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یا اللہ ان کے اوپر دکھ دینے والا دردناک عذاب مسلط فرما۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا، حضرت جبرائیل دوڑ کر آئے اور انہوں نے سمندر کی مٹی اور کیچڑ وہ فرعون کے منہ میں مارا۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا تھا؟ وہ کہنے لگے مجھے ڈر تھا کہ یہ بڑا چالاک ہے فرعون، مجھے ڈر تھا کہ یہ اس وقت جب اللہ کا عذاب دیکھ چکا ہے، اس وقت بھی یہ اپنا بیان بدل نہ لے، توبہ نہ کر لے اور ایمان کا اظہار نہ کر دے۔ اللہ تو کریم اور رحیم ہے، اللہ تو اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ اتنے اس نے جرائم کیے ہیں کہ اللہ کے نبیوں اور فرشتوں کو ناراض کیا ہوا ہے، وہ شخصیات جو سفارش کیا کرتے تھے ان کو اس نے ناراض کر دیا ہے، اور حضرت جبریل اس کے منہ میں کیچڑ ٹھوس رہے ہیں تاکہ یہ کوئی اس موقع پر اپنا بیان بدل نہ لے، جیسا کہ وہ زندگی میں کئی دفعہ کر چکا تھا۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے زبان ہلائی تھی، تھوڑے سے کچھ بولے تھے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ کوئی ایٹمی دھماکہ کیا تھا، اس نے ہیروشیما پہ ناگاساکی پہ بم گرائے تھے، کوئی فلسطین کے اندر ہزاروں بچے شہید کر دیے تھے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے چھوٹا سا ایک لفظ بولا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، ما یکون لی، اس نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں اس کو۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے وہی زبان عطا فرمائی ہے، یہ زبان جو ہمارے رتبے بلند کروا سکتی ہے، جو ہمیں اللہ کا ولی بنا سکتی ہے، جو ہمیں صدیقیت کے رتبوں تک پہنچا سکتی ہے، جو ہمیں قطب اور ولی اور اللہ کا نیک بندہ بنا سکتی ہے، اسی زبان کا ہم خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اتنی قیمتی چیز ہے اور ہم اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ جو منہ میں آیا، جہاں منہ میں آیا کہہ دیا بس۔ آج بولنے کا زمانہ ہے، ہر بندہ بول رہا ہے، پہلے کوئی بولتا تھا، ابھی تو جو موچی کے ٹھیے پہ بیٹھا ہے، جو پان کے کیبن پہ کھڑا ہے، ہر کوئی کہتا ہے جی میری بھی بات سنو، میں بھی بڑا دانشور ہوں، میں بھی کچھ بولتا ہوں، اور جناب کیمرے آ گئے اور چینل بن گئے اور ہر بندہ بول رہے۔ تو زبان کی حفاظت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غیر ضروری کلام نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشاد ہے من صمت نجا، جو خاموش رہے گا محفوظ رہے گا، جو بلا وجہ بولتا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، دنیا کے مقاموں میں بھی آخرت کے کاموں میں، دنیا کے حساب سے بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت کے حساب سے بھی نقصان اٹھائے گا۔ اور فرمایا کہ جس کسی نے کوئی بات کرنی ہو، جس کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہے، فرمایا بولے گا تب جب خیر کی، نیکی کی بات ہوگی، ورنہ چپ رہے گا۔
اگر ایک بندہ چپ نہیں رہ سکتا اور خیر کی شر کی بات تمیز کیے بغیر بس بولتا جاتا ہے، وہ بیٹھ کر تسلی کر لے اس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے بھی کہ نہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، بات وہ تب کرے گا جب خیر کی بات ہوگی، ورنہ وہ چپ رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بات تو کر کے دیکھو، ایک لفظ بھی بولتے ہو اللہ کی طرف سے نگرانی کرنے والے ہوشیار اور سخت نگران وہ موجود ہیں، ایک لفظ جو تم بولتے ہو اس کی نگرانی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم جو آپس میں باتیں کر لیتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ واہ، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا، اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں جو منہ کے بل گرائے گی وہ کیا چیز ہوگی؟ جو جہنمی اس طرح جہنم میں پھینکے جائیں گے کہ ان کا منہ پہلے جا کے نیچے جہنم میں لگے گا، وہ کون سا گناہ ہوگا کہ جہنمیوں کے بل جو ہے وہ گرایا جائے گا؟ فرمایا کہ حصائد السنتہم، ان کی زبان سے کاٹی ہوئی کھیتیاں، زبان سے کی ہوئی باتیں، وہی تو ان کو جہنم کے اندر منہ کے بل گرنے پر اس سزا پر جو ہے وہ پھنسائیں گی اور مجبور کریں گی۔ اللہ کے نیک بندے دائم السکوت ہوتے ہیں، خاموش رہنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دو بندے جھگڑا کر رہے تھے، اور وہ جھگڑے میں فضول باتیں جس طرح کرتے ہیں جی کہ میں ایسا ہوں، میں فلاں جاننے والا میرا، اور کمشنر میری جیب میں، اور بریگیڈیئر میری جو ہے نا وہ موبائل فون کے اندر ہے، اور وزیر اعظم تو میرا سالہ ہے، اور لوگ بڑی بڑی چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح نا، آپ کو ادھر باہر نکلیں آپ کو 10 بندے مل جائیں گے، وہ کہے گا جی میں تو فوج میں ہوں، وہ کہے گا جی میں تو عدالت میں ہوں، وہ کہے گا جی میں تو فلاں ہوں، وہ ٹھیک ہے چلو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو وہ بندے اس طرح جھگڑا کر رہے تھے، اور وہ اپنے اپنے بتا رہے تھے کہ تیری ایسی کی تیسی، میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ چپ کر گئے۔ شرم لحاظ ہوتی ہے نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، یہ شرم لحاظ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ ضرور ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ تو وہ بندے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، غصے میں تھے، اور اس طریقے پہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے بڑی بڑی، لیکن جب حضرت پہ نظر پڑی دونوں لحاظ کر گئے، چپ کر گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے صحابہ کرام جو تھے نا، حضرت عبداللہ بن عمر خود بھی صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تم سے زیادہ باتیں کرنے کے ماہر تھے، باتیں کرنے میں تم سے زیادہ ماہر تھے، ان کو بہت باتیں آتی تھیں، لیکن اللہ کے سامنے جواب داری کا ڈر ان کی زبانوں کو گنگا کر دیتا تھا۔ میں اور آپ بھی اگر اللہ کا ڈر رکھیں گے تو ہم ہر جو بات منہ میں آ گئی کہہ دیں گے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر یہ جو اتنی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے سامنے جواب داری کا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے سامنے جواب داری کا ڈر جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا اسلام خوبصورت اسلام ہو، اس کا اسلام کیا ہو؟ خوبصورت اسلام ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ فضول اور لا یعنی کاموں کو بھی چھوڑ دے، فضول اور لا یعنی باتوں کو بھی چھوڑ دے۔ جن باتوں سے دنیا کی خیر نہیں ملتی، آخرت کی خیر نہیں ملتی، نقصان بھی بھلے کچھ نہ ہوتا ہو، وہ باتیں فضول ہیں، وہ باتیں نہیں کرو۔ جن باتوں سے نقصان ہو دنیا کا یا آخرت کا، وہ تو بندہ خود ہی نہیں کرے گا۔ جن میں خیر نہ ہو، فائدہ نہ ہو، وہ باتیں بھی نہ کرو۔ ہاں، جس چیز میں فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ، وہ باتیں ضرور کرو۔ جس چیز میں دنیا کا حلال فائدہ ہے، فائدہ ہوتا ہی وہ ہے جو حلال ہو، حرام کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ باتیں کرو جن میں دنیا کا فائدہ ہو، جن میں آخرت کا فائدہ ہو۔ یہ بندہ اپنے اسلام کو خوبصورت بنا رہا ہے، اور جو بولتا ہے بات کرتا ہے کچھ بھی بس کہتا رہتا ہے،
یہ اپنے اسلام کو بدصورت کر رہا ہے، اپنے اسلام کو خراب کر رہا ہے، اپنے اسلام کی چمک دمک، اس کی رونق برباد کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے خاموش رہتے ہیں، ہاں ان کی زبان ہر وقت اللہ سے دعائیں کرنے میں، اللہ سے بات کرنے میں، اللہ کو اپنا دکھڑا سنانے میں ان کی زبان مصروف رہتی ہے۔ وہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، ایسے لوگوں کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی اس زبان کی قدر پہچانی کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت میرے منہ کے اندر ہے۔ جب اس نے اس زبان کو پاک رکھا گالی گلوچ سے، فحش باتوں سے، لطیفے بازی سے، دوسرے مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے سے، جب اس نے اپنی زبان کو پاک رکھا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اور بھائی جس نے ان ساری چیزوں میں خیال نہیں کیا تو اس کو پھر کلمے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ پھر اپنی فکر کر لے، اس کا پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں اور اپنے سامنے دعائیں مانگنے میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زبان جیسی بڑی عظیم الشان نعمت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کی خاموشی نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کے بولنے نے ان کو گمراہ کیا اور تباہ و برباد کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔